تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار۔ دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھولے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کے انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دی بائک، تو وہ کہیں جھانک رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ۔ میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی، راستہ تو ہے نا بھائی، راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں، کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا۔ تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ، تو بہت سختی کیا کرتے تھے۔ تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے، تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا۔ تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا، غلطی سے کیا ہوگا، بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی، کسی نے ہٹا دی ہوگی۔ جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولنے، جا کے اڑ جائیں، ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بند کر لو بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے، شاباش شاباش، اور آئندہ اس سے توبہ کریں۔ تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا۔
تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی, اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب پترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے, کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی, بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے, تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس, یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے. جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا, ٹھیک ہے نا. 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو ابھی بات سے بات نکلتی ہے, چھوڑو اس کو یار, بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے, اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا ہے خود آئے گا, اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا, سارے کام ہوں گے, عزت بھی ملے گی, ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا کس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت, ایک دفعہ اعلان. دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے, یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے, بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں, لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہوتے 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا, مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو, جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں, ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے, دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی, بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے, کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے, تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس, اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی.
اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ، مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو۔ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلاتے ہیں روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے۔ اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے، لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے۔ حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ومن کفرا، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو۔ اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو، جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے تو، لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا، بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہیے بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا، مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا
कि भाई एकदम बसों की लाइटें जो है ना गली के नुक्कड़ पे बस नजर नहीं आती, लाइटिंग पहले होती है ना, लाइटिंग से अंदाजा हो जाता है कि अब बारात पहुंचने वाली है, फिर पटाखे वटाखे बाद में। तो सूरज क्या है एकदम गायब हो जाता है, अंधेरों में दुनिया डूब जाती है। तो सबसे पहले जो लाइट मशरिक की तरफ जाहिर होती है, जो लाइट यानी इस तरह होती है, वो एक तो उमूदी लाइट होती है ना, उमूद को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, हम तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के भूल गए यार। हाँ हॉरिजेंटल, मैं लफ्ज भूल गया, हमने बहुत पढ़ी हॉरिजॉन्टल, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस कहते हैं उसको। हाँ, बाल छोड़ो, ट्रिग्नोमेट्री फिर बाद में पढ़ेंगे। भी एक लाइन, एक रोशनी यूं आती है, फिर एक रोशनी ऐसे, जो ये रोशनी है ना इसको सुबह काजिब कहते हैं, सुबह काजिब, ये झूठी सुबह है, ये इसकी अलामत नहीं कि सूरज आ रहा है अभी। इसके बाद जब एकदम उफुक पे मशरिक यानी मशरिक की तरफ आसमान के किनारे पे जो ऐसे लाइट फैलती है ना, ये वो वाली लाइट है जो बारात आते हुए ट्रक जो बस मारती है ना लाइट, अब ये आ गई है, उससे पहले तो कोई सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था। तो इसको कहते हैं सुबह सादिक, सच्ची सुबह। वो पहले वाली सुबह से धोखा होता है कि शायद सूरज निकल रहा है, वो इसलिए उसको सुबह काजिब कहा जाता है। और उसके बाद आती है सुबह सादिक। तो वो जो लाइट मशरिक की तरफ फैलती है ना ऐसे लंबाई में, वो इसकी अलामत होती है कि अब वो अंधेरे खत्म, एकदम सूरज एक ढलकना शुरू हो रहा है ना, एक दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है। तो अल्लाह ने फरमाया जैसे ही दुनिया में ये चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, इससे सूरज के ढलकने से तुमने क्या करना है, उस मौके पर नमाज कायम करना है, अपने रब को याद करना है, मेरा रब मुझे रात के अंधेरों से निकाल के दोबारा, कितनी बड़ी खुदा की कसम, ये सूरज का तुलू होना इतनी बड़ी निशानी है अल्लाह की वजूद की। एथियस और मुल्हिद पागल होते, मुझे लोग कहते हैं मुल्हिदों पे को माफ कर दें, बयान ना करें आप, बहुत बयान हो गया मुल्हिदों पर, लेकिन भाई कैसे यार छोड़ दें, इतनी बड़ी खुदा की निशानियां देखकर जो बदबख्त कहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। और यार ऐसा सिस्टम, इतना ईंधन उसके अंदर, ऐसी रोशनी, कैसा, जैसे आप तिक्के को घुमाते हैं ना जब पकाते हैं, कोयले पे जब तिक्का पकाते हैं, इधर से पक गया, अब क्या करो, घुमाओ, ये खुद ब खुद घूमता है, घुमाना पड़ता है, या ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि घूमे। वो सिस्टम कोई लगा के देता है, तिक्के में खुद ब खुद इतनी अकल नहीं होती कि करोड़ों साल में तरक्की करते करते ऐसा बन गया कि ऑटोमेटिक घूमना खुद ब खुद ही शुरू, यहां से पक गया अब यहां से पकाओ, है भाई यहां से तो पक गया अब क्या करो, अब यहां से पकाओ मुझे। तिक्का खुद ब खुद करोड़ों साल में भी इतना ज़हीन नहीं होता, तो ये सूरज और जमीन इतने ज़हीन कैसे हो गए कि सूरज गया और पूरी दुनिया को लाइट देता देता सारी दुनिया में की फसलें उगाता, विटामिन डी प्रोवाइड करते 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 अभी सूरज अमेरिका वालों को नवाज रहा है। इस वक्त यहां रात हो रही है ना, अमेरिका में दिन है, सूरज वहां जाके गोरों को विटामिन डी दे रहा है, उनकी फसलों में जान पैदा कर रहा है। हमारा नंबर, अभी हम तिक्के की वो वाली साइड है जो अंगारे के दूसरी तरफ गए हम लोग, भाई यहां से तो जमीन पक गई है, अब इसको थोड़ा सा अंधेरे में रखो, इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे इस तरह पकाने की बातें करने से एथियस को तपाने का काम हो रहा है। हकीकत है ना, जब सूरज पका रहा है और एथियस हमें तपा रहा है, खुद भी तप रहा है उल्टी बातें करके। तो ये भाई कैसा खूबसूरत निजाम है यार, सूरज का जो तुलू है ना, खुदा की कसम ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। लाखों करोड़ों साल हो गए सूरज की हरकत में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कितना बड़ा आग का ईंधन है, आग का ईंधन जमीन से लाखों गुना बड़ा, इतनी आग इतना ईंधन कहां से आ गया? स्टील मिल में जो ईंधन जिससे लोहा पिघलाया जाता है ये ऑटोमेटिकली पैदा हो गया, ये इसको पैदा किया गया है, ये तो डाला जाता है ना उसमें भट्टियों को जलाने के लिए। सूरज में कहां से आ गया? इतनी आग बरसा रहा है और ऐसी लाइट है उसकी कि आप जब सूरज की रोशनी होती है आपके हजार हजार वोल्ट के बल्ब फेल हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि जल रहे हैं कि बुझ रहे हैं। तो क्या तनाता हुआ शान के साथ मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह ने कहा अभी निकलने से पहले पूरी दुनिया का निजाम चूंकि चेंज हो रहा है, अंधेरों से डूब के तुम रोशनियों की तरफ आ रहे हो, तो जो मुल्हिद होगा, जो खुदा का इनकार करने वाला है, उसे इससे कोई गरज नहीं है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, दोबारा सूरज मेरी खिदमत के लिए तुलू हो रहा है और इस जमीन का निजाम दोबारा से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो तो पड़ा हुआ ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहेगा, काफिर खुदा को याद नहीं करेगा। और जो खुदा को मानते हैं, जो मुशरिक हैं, वो मंदिरों में जाके बुतों के सामने झुकेंगे, हालांकि वो तो खुद पैदा किए हुए उन बुतों को अल्लाह ने। तभी कुरान कह रहा है ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमर, सूरज और चांद की खिदमत को देख के इनको सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, सजदे के लायक वो खुदा है जिसने सूरज और चांद को बनाया है। हिंदू कहता है गाय हमारी बड़ी खिदमत करती है, गाय हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ओ भाई, जिस खुदा ने गाय को तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया है वो है तुम्हारा असल भगवान, वो है तुम्हारा असल माबूद। ये गाय बनी नहीं है, बनाई गई है।
ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کیا تو, لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو. تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے؟ سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ہر آدمی اخفل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی, انہوں نے انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقلبندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ تو وہ کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے؟ برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. خوب سمجھ لو, نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے, دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں, ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, یار یہ کیا. ابے چھوڑو, تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو, لگانے کی کوشش کرو, لگ جائے ٹھیک ہے, نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا. زیادہ ٹینشن نہیں لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح, جو کام لگائے نا وہ کرو کام. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا مزہ ہی نہیں آ رہا, نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ, تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا, آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا. میں گیا, وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں, وہ ثواب مل رہا ہے.
یا پیسے ملیں گے تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی. اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے. سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی. وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے. تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگائے نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو. بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ. ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل. تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں. ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون. دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں. فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ. پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی. اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ. نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی. اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا. وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے. چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں. کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے. یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا. تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے. دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو. تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں. بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب. تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق. میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا. دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا، تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، میں لوگوں کی سنا رہے. تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے. جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں. تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں. تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں. ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم. سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے،
منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو نا جو لمبے حج کرتے ہیں نا احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں یہ، کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ایک نظام ہے نارمل روٹین سے. اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا 3 طلاق دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے. 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے. 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے، اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا، وہ کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ، چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ہر وقت جا کے طنز کرنا، تانے کرنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے، اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا.
کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں، لونڈی ہوں، نہیں ہو سکتا یہ. سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں، کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں، فرق ہے. اجماع امت سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی چلنا، تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا، لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے. اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں. اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے. عورت رمل نہیں کرتی. طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو. لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو، آپ دوڑو نہیں. جبکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھی، وہ تو دوڑی تھی. تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں. تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے. کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے. تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے. جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں. اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو. رمل نہیں کرے گی کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا، سینے کو اکڑا کے چلنا، یہ حیا کے خلاف. تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے. تو وہ سمٹے گی عبادات میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا، فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو. پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران، پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران. عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے، کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے. تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی. تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے. ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاوی ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی. تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں. چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب سے. امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اچھا بھائی، محمد آصف یو پی سے، اگر کسی امام کو پورے جسم میں، امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لوگ مسافہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے. ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا، تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسلام آباد سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہو اور انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی ثالث بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ ثالث جرمانے کے طور پر رکھے. دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے ثالث کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں ثالث یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں، تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے ثالث کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو یہ شرط نافذ ہو جائے گی. اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ثالث کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے ثالث کو یہ رائٹ دیا. یا شروع میں تو یہ رائٹ ثالث کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن ثالث نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی،
اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں, تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی, کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے, شوہر کو دیا ہے, تو وہی حق ثالث کو بھی دے سکتا ہے, یا ثالث جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا, یہ شرط کا لدم ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے, تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا, تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ. ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا. ثاقب رحمان بھارس, قتل کرنا حرام ہے, کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے, کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے, کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں قتل کرنا حرام ہے, قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے. ایویں قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا, یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی تو کیا ہر وقت ثواب مل رہا ہے ان کو؟ تو موقع ملا, لالچ بھی تھی اس میں, فائدہ بھی تھا, قدرت بھی تھی, اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے, پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے, یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے, یا جنت کی لالچ میں بچ گئے, یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے, تو ثواب ملے گا. اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے. زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو, زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو, پھر ہے. تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو, ملا زنا کا, آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے, تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں, 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. ان میں ایک وہ رجل دعته امرأة ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ, کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا, اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے, تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا. تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے, جیسے شراب پینے کا موقع ملا اس کو, دل چاہ رہا تھا پینے کا, نہیں پیا اس نے, نہیں پی اس نے, تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا. اچھا بھائی, مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میرا ایک دوست ہے, اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے, اگر اس کو بڑے ہو کر پتہ چلا تو کیا اس کی معافی ہے, اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں, تو اگر گناہ ہو گیا تھا توبہ استغفار کرے اللہ سے, اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے, خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو, یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے. یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. جیسے جھوٹ, آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو. ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے, یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں میں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے, فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے, اب زنا کو لیگل کر دیا, خدا کا خوف ختم ہو گیا, فطرت سے بغاوت, خواہشات کی غلامی تو ہے, ورنہ دنیا کی ہر قوم میں, ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے. تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا, اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے, پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو. متحدہ عرب امارات, اللہ نے مجھے 2020 میں بیٹی سے نوازا. میں نے اپنی بیٹی کا نام مرحا رکھا. اکثر وہ بیمار رہتی ہے, ہر دوسرے مہینے کبھی پیٹ خراب, کبھی گلا خراب ہو جاتا ہے. مجھے رشتہ داروں نے نام بدلنے کا مشورہ دیا, رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرحا نام تو مجھے کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا, ویسے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس سے تعلق نہیں ہے کہ گلا خراب اور پیٹ خراب کا مرحا سے تعلق ہے. اگر چینج کر دیں گے تو گلا ٹھیک ہو جائے گا. میرا گلا کتنا خراب ہے تو کہ میں اپنا نام چینج کر دوں کیا؟ تو کئی دنوں سے خراب ہے, اب کل دوا لیے میں نے, اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. آواز بیٹھ گئی ہے, مسلسل بولا نہیں جا رہا. تو یہ تو مسائل رہتے ہیں کسی کے ساتھ. آپ گلا جو ہے وہ اچھے ڈاکٹر کو بتائیں, دکھائیں. توہمات کی دنیا جو ہے نا, جو اس میں ایک دفعہ پڑ گیا نا
وہ برباد ہو گیا بس. یعنی وہم ہے نا آپ کو کہ شاید نام ہو. کل کوئی پاگل اٹھ کے بولے گا کہ اس کے جو آپ نے جتنے کپڑے پہناتے ہیں نا وہ سارے چینج کر دیں, یہ سارے اٹھا کے پھینک دیں, آپ دوسرے کپڑے پہنا دیں اس بچی کو, شاید ٹھیک ہو جائے. شاید کا تو دنیا میں کوئی انتہا نہیں ہے. کل کوئی کہے گا فلاں نے یوں کر کے دیکھا تو اس کی نظر لگی ہے, اس سے گلا خراب ہے, تو اب فلاں سے ملنے پر پابندی لگا دیں, فلاں کے دیکھنے پر پابندی لگا دیں. تو دنیا میں جو لوگ شاید اور توہمات کے پیچھے چلتے ہیں ان کی زندگی برباد ہی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر زندگی گزارا کریں تو گلے خراب بھی ہوتے ہیں, بچوں کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں, اور بچوں کی بیماریاں تو بچپن کے ساتھ ختم ہو ہی جاتی ہے. تو اس لیے اتنا بڑا ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے.